کو تو بہت زیادہ گرمی لگتی ہوتی تھی. کیا مسئلہ؟ کیوں کوئی آیا ہے؟ اچھا آپ لوگ بھی نیچے بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ریکارڈنگ باندھتے نہیں کر چھڑی ہوئی تسی کدھر ہیں ریکارڈنگ پائے نا چل رہی ہے نا. آج نہیں نیند آتی تھانوں ہوں میں بے فکر ہوں. میں نے اب دیکھنا بھی نہیں پورا پروگرام ورنہ ہر 10 منٹ بعد نہ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی فرحان صاحب جاگ رہے ہیں کہ ستے ہیں. فیوچر دیکھ رہا تھا بڑا جی کرام تھا. ان کو بھی رائٹ ہے جی باقی بنا رہے ہیں بھی بنا لیں. ٹھیک ہے انسٹرکشنز تو دیتی ہیں نا. دوبارہ ریکارڈنگ کی اجازت دے دی انٹرسٹ تو آپ نے بنا لی تھی نا. اب میں جب دوبارہ شروع کروں گا نا تھوڑا جا 1/4 آف گلاس دینا ہے تو پھر آپ جب میں یہ پراپر شروع کروں گا نا الحمدللہ رب العالمین پھر آپ بنا لیجیے گا جو آپ نے اپنے ریکارڈ. تیسرا جو جملہ ہے جو شیعہ سنی اختلاف میں فرق ہے وہ اشہد ان علی ولی اللہ ہے. اس کو تمام شیعہ فقہا قدیم بھی جدید بھی سارے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے. اذان میں پڑھتے ہیں چونکہ اذان کے اندر پڑھنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جواز ہے اس کا لیکن یہ جز اذان نہیں ہے. یہ صراحت ہے شیعہ علماء کی. جو اصل اذان تو وہی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئی تھی. ہاں وہی ہے. اس میں یہ شامل کیا گیا ہے نہیں اس میں شامل اذان کے جز کے طور پہ نہیں ہوا. اذان کے بیچ میں جواز کے طور پر فرق ہے. معمول نہیں بنائے اس کو لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. سر کیا فرق پڑتا ہے لیکن اب یہ شہادت امیر المومنین ولایت امیر المومنین اذان و اقامت میں شیعہ پڑھتے ہیں علماء بھی پڑھتے ہیں عوام بھی پڑھتے ہیں اور اس پر تاکید بھی کرتے ہیں کہ یہ پڑھنا ٹھیک ہے. نہیں سمجھتے درائن حال اس کو جز نہیں سمجھتے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بدعت ہے شامل کی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کو جز اذان کہیں گے تو پھر کہہ سکتے ہیں لیکن جز نہیں ہے یہ. سر یہ یعنی اگر کوئی نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہتے کہ اذان ناقص ہے اس کی. ہاں نہیں لیکن اگر یہ اذان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت ابو بکر صدیق حضرت امام حسن حضرت امام حسین ان کے دور میں تو یہ شامل نہیں تھی نا. نہیں تھی. پر میں مثال کے طور پہ اگر مجھے بہت دکھ ہے اور میں کسی جگہ ماتم کرتا پایا جاتا ہوں تو یہ میری لا علمی تو ہو سکتی ہے مذہب سے دوری تو ہو سکتی ہے لیکن جب آپ کا ایک جو بظاہر ذاکر اہل بیت اور ایک پڑھا لکھا آدمی جس کو دنیا سمجھتی ہے وہ سامنے کھڑا ہو اور ماتم کرا رہا ہو اور تو میں ایک جواد نقوی صاحب سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ماتم کرنا زنجیر زنی کرنا کوئلوں پر چڑھنا یا اپنے آپ سے خون نکالنا یہ جائز ہے؟ دیکھیں جہاں آپ کو شریعت نے روک دیا ہے وہ رکنا چاہیے. آپ کو خون نکالنے سے روکا ہے زنجیر خون کوئی بھی خون نکالنا کسی بھی ذریعے سے یہ روکا ہے. ماتم سے نہیں روکا کسی جگہ رونے سے نہیں روکا کسی جگہ. پیٹنا اس سے وہ ایک خاص تناظر ہے جس کے اندر مثلا حضرت حمزہ سید الشہداء جب شہید ہوئے احد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شہداء کو اٹھا کے اپنے خاندان لے گئے ہیں اور ان کے اوپر گریہ زاری ہو رہا ہے. سید الشہداء حمزہ پر نہیں ہو رہا تو حضور نے حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو چھوڑو اس شہید کے اوپر گریہ کرو. آپ کس طرح کا گریہ کیا گیا تھا؟ اچھا میرے بھائیو اب اس ٹاپک کی طرف آئیں جو سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کے حوالے سے توہین مذہب کے الزامات اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر عام ہیں. اس میں توہین رسالت کی بات بھی ہو رہی ہے توہین قرآن کی بھی اور
توہین اصحاب رسول کی بھی. عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین. اس پورے ٹاپک کو میں انشاءاللہ تعالیٰ 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1، اس وقت اردو زبان میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جہاں اردو بولی یا سمجھی جاتی ہے، اہل تشیع مکتب کی سب سے ماڈریٹ 3 پرسنالٹیز جنہیں لوگ سنتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں، ان میں ٹاپ آف لسٹ جو ہیں وہ سید جواد نقوی صاحب ہیں حفظہ اللہ تعالی. دوسرے نمبر پہ علامہ شہنشاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی، اور تیسرے علامہ امین شہیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی. اور ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ سید جواد نقوی صاحب ہیں. آپ کو یاد ہوگا فروری 2019 میں میں نے لاہور میں جو ان کا مدرسہ ہے عروۃ الوثقی، اس کو وزٹ کیا تھا، اور اس میں میری اس وقت بھی تفصیلی ویڈیو آئی تھی. بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں اتحاد امت کے پوائنٹ آف ویو سے، اور تعصب سے بالا تر ہو کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اور ایسا دین سکھا رہے ہیں جس میں صرف علمی اختلاف سکھایا جاتا ہے، مخالفت نہیں سکھائی جاتی. یہی وجہ ہے کہ سید جواد نقوی صاحب کو تمام مکاتب فکر کے لوگ پسند کرتے ہیں، سوائے جو سٹرانچ قسم کے جو ریجڈ لوگ ہیں ان کے لیے تو ایسا شخص جو ہے وہ موت ہے جو اتحاد امت کے اوپر بات کرے، کیونکہ ان کی تو روٹی روزی اس کے اوپر چل رہی ہے کہ وہ ان دراڑوں کو قائم رکھیں، سنی شیعہ آپس میں لڑتے رہے اور یہ فتنہ آگے بڑھتا چلا جائے. ان کی روزی روٹی اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. فروری 2019 میں جب میں عروۃ الوثقی میں گیا تو وہاں میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، اور وہ تصویر کافی وائرل ہوئی. پھر میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی کہ میں پہلے بھی پڑھتا ہوں بھائی، اہل سنت کے ہاں دونوں روایتیں ثابت ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی. اس کے اوپر میری تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ ہیں. سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے وقتاً فوقتاً میں ٹیلی فون پہ رابطے میں رہتا ہوں. ابھی بھی کل رات کو بھی میری ان سے بات ہوئی. میں نے ان کو بتایا کہ میں توہین مذہب کے حوالے سے جو آپ پہ الزام لگا ہے تو میں اس کو اسپیشل ٹاپک بنانا چاہ رہا ہوں. مجھے خطرہ تھا کہ وہ مجھے منع نہ کر دیں، کیونکہ بعض اوقات چیزوں کو ڈسکس کرنے سے مزید پھیلتی ہیں. تو انہوں نے مجھے منع نہیں کیا، انہوں نے کہا بالکل آپ ضرور کریں. اور میں نے ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی پوچھ لیا، تفصیلاً ان سے میری گفتگو ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک پوسٹ بھی اس حوالے سے کلیریفیکیشن کے طور پر چڑھا دی تھی، اور میری ویڈیوز کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا ہے. اس کے آگے پیچھے جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے نکالی، اور صرف اتنا حصہ پبلک کے اندر پروپیگیٹ کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو لگے کہ میں نعوذ باللہ توہین اصحاب کا مرتکب ہوں، یا توہین قرآن کا، یا توہین رسالت کا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آج ڈسکس کر دوں گا. لیکن وہ اگلے 2 پوائنٹس ہیں جو ان کے اوپر 2 ویڈیوز کے اعتبار سے الزامات لگے. علمی پوائنٹ نمبر 1 میں نے جو ہمارے قریبی بھائی اور دوست ہیں علامہ ارشاد بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اب وہ بھی پورے علامہ بن چکے ہیں نا علماء کے ساتھ بیٹھ کے. دیکھیں انہوں نے کتنی تیاری کی ہوتی ہے، بڑے کرٹیکل کوسچنز انہوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے سید جواد نقوی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی، پچھلے ویک وہ اپلوڈ ہوئی. تو میں نے ارشاد بھٹی صاحب کو پھر بعد میں فون کیا، میں نے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی ریکارڈنگ کی ہے، لیکن اس میں 2-3 چیزیں ایسی تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مستقبل کے لیے. تو انہوں نے نوٹ کر لی. پھر جواد نقوی صاحب سے بھی میں نے فون پہ وہ چیزیں ڈسکس کی. وہ 2 کلیریفیکیشن ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ایک اہل تشیع مکتب کے حوالے سے چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے، اور اس میں اہل سنت کی بھی اکا دکا چیزوں کا ذکر ہوا، تو میں ان کو ڈسکس کر لوں کہ یہ بات اس طریقے سے نہیں جس طرح وہاں پہ سمجھی گئی. کلیریفیکیشن نمبر 1، ارشاد بھٹی صاحب نے ان سے ڈسکس کیا کہ آپ جو اذان کے اندر حی علی خیر العمل پڑھتے ہیں تو یہ اذان اہل سنت کی اذان سے مختلف ہے. تو پھر میں نے بھٹی صاحب کو اس پہ کلیئر کیا، اور ایون جواد نقوی صاحب کو بھی میں نے بتایا کہ یہ جو حی علی خیر العمل کے الفاظ ہیں یہ اہل سنت کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں. سنن الکبری البیہقی کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور المصنف عبد الرزاق کے اندر. تینوں کتابوں میں جہاں صحابہ کرام کے اقوال اور اعمال تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، باقاعدہ چیپٹر موجود ہے کہ اذان میں حی علی خیر العمل کہنا. ہم تو کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. اس کے بعد یہ بھی کہا جا سکتا ہے 2 دفعہ حی علی خیر العمل، آؤ سب سے بہترین عمل کی طرف.
سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے کہ وہ اذان میں کبھی کبھار یہ الفاظ بھی کہلوایا کرتے تھے. اسی طریقے سے امام زین العابدین جو سیدنا حسین ابن علی کے بیٹے ہیں ان سے بھی روایت نقل کی ہے امام بیہقی نے کہ وہ بھی حی علی خیر العمل کہلوایا کرتے تھے اذان کے اندر. اور ظاہر اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی اختلاف پیدا ہو. تو یہ میں نے بھٹی صاحب کو بھی کلیئر کیا اور جواد نقوی صاحب کو بھی کہ یہ کوئی بون آف کنٹینشن نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان. البتہ جو دوسری بات انہوں نے ڈسکس کی کہ آپ اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ یہ پڑھتے ہیں، تو اس کے جواب میں سید جواد نقوی صاحب نے کہا کہ یہ ہماری اذان کا حصہ نہیں ہے. اذان ہو، نماز ہو، شہادتیں آپ نے دو ہی دینی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں محمد در رسول اللہ پڑھتے ہیں کیونکہ ان آیا ہے اور کلمے میں محمد الرسول اللہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اصل اذان یہی ہے. پھر بھٹی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ یہ جو آپ نے مولا علی علیہ السلام کا ذکر اس میں شامل کیا ہے تو کیا یہ ذکر خلفائے راشدین کے دور میں ہوتا تھا، خود مولا علی کے دور میں ہوتا تھا، یا ائمہ اہل بیت اذان میں یہ کہلوایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں تھا، یہ اجتہاداً کیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں جو چیز اجتہاد کے طور پر اذان میں داخل کی جائے وہ اذان کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ ہمارے نزدیک تو اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت اویلیبل نہ ہو. جب قرآن و سنت موجود ہے، اجماع امت موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے اجتہاد داخل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر بالفرض آپ اسے اجتہاد سمجھتے ہیں تو کبھی کبھار کہہ لیا کریں اور کبھی کبھار نہ کہا کریں تاکہ معاملہ یونٹی کی طرف آئے. اس کے جواب میں جو سید جواد نقوی صاحب نے ایک چیز ہائی لائٹ کی کہ اہل سنت بھی تو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا ہوا، تو آپ لوگ کیوں اذان میں ایسا کہتے ہیں؟ جس طرح آپ اس طرح کا اجتہاد کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. تو اس پہ میں نے ارشاد بھٹی صاحب کو بھی کلیئر کیا اور جواد نقوی صاحب کو بھی کلیئر کیا کہ یہ غلط العام مشہور ہے اور اس میں ظاہر اہل سنت کے علماء کا قصور ہے، کیونکہ بریلوی علماء نے بالخصوص اور دیوبندی علماء نے بالعموم اپنی بدعتوں کو جائز قرار دینے کے لیے سیدنا عمر کے متھے یہ چیز مار دی کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں الصلاۃ خیر من النوم اذان میں شروع کروا دیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. خلفائے راشدین کس طرح سنت سے ہٹ کے کوئی عمل کر سکتے تھے؟ یہ بالکل بے سند روایت ہے. الموطا امام مالک میں امام مالک نے اس کی کوئی سند بیان نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میرے تک ایسی کوئی بات پہنچی ہے، دیٹس آل. وہی جو ہم آج کل بھی کہتے ہیں سن سنا کے سننی ٹنی، بے سند روایت. جبکہ سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر جو مین سٹریم کی ہماری کتابیں ہیں، خود مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جب اذان تعلیم فرماتے تھے تو صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ اگر فجر کی اذان ہو تو الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو. 2 دفعہ اندازہ کریں. جب نبی علیہ السلام خود تعلیم فرما رہے ہیں تو پھر یہ نہ اجتہاد کا معاملہ ہے نہ کسی خلیفہ راشد کا کوئی جاری کردہ عمل ہے. بالکل یہ جھوٹ کے اوپر مبنی چیز ہے. اور ظاہر ہے وہ جھوٹ اس وجہ سے عام ہو گیا کہ ایک بے سند روایت تھی، دیٹس آل. اور دیکھیں ابو داؤد، سنن نسائی، یہ ہماری مین سٹریم کی کتابیں ہیں. ان کے اندر نبی علیہ السلام کا اپنا عمل موجود ہے کہ آپ نے الصلاۃ خیر من النوم سکھایا. لیکن ہمارے اہل سنت کے علماء یہ کتابیں صرف اپنے شوکیسوں میں سجا کے رکھتے رہے، نہ خود پڑھا نہ عوام کو بتایا. الٹا انہوں نے اپنی بدعتیں حلال کرنے کے لیے کہا کہ جی اگر حضرت عمر الصلاۃ خیر من النوم کر سکتے ہیں تو ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل بات تو ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ سیدنا عمر بھی امتی ہیں اور آج کا کوئی شخص بھی کوئی عمل شروع کرے گا تو وہ امتی ہے. یہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حدیث خلفائے راشدین کے پولیٹیکل ڈیسیژن سے متعلق ہے کہ آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. سنت کے حوالے سے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسا عمل ان کا فالو کرنا ہے جو سنت سے ہٹ کے ہو. پولیٹیکل ڈیسیژن، اور وہ بھی قرآن و سنت کے دائرے کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے. لیکن حکمران کو کھلی چھٹی نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تنازع ہو جائے حکمران سے پھر اللہ رسول سے فیصلہ کروانا ہے آج کی ڈیٹ میں قرآن و سنت سے. اور اس کی کئی ایک مثالیں میں نے بیان کی ہیں، بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں. سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں حج تمتع پہ پابندی لگائی، سیدنا علی نے ماننے سے انکار کر دیا، اور سیدنا عثمان نے آگے سے نہیں کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین.
سیدنا علی کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. اور وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ سیدنا عثمان کو. اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ مروان. اور بتا رہا کس کو ہے؟ امام زین العابدین کو، کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں میں نے مولا علی کو دیکھا کہ انہوں نے سیدنا عثمان سے مخالفت کی سنت کی اہمیت کے اندر. آج دنیا میں 95% مسلمان حج تمتع کرتے ہیں اور یہ سارا ثواب مولا علی کو جاتا ہے. ورنہ سیدنا عمر نے بھی پولیٹیکل ڈیسیژن کیا، اپنے دور میں پابندی لگائی. صحیح مسلم میں آتا ہے. اور صحابہ کرام سخت ناراض تھے اس حوالے سے. بڑے سخت کامنٹس مسلم شریف میں موجود ہیں کہ کوئی آسمان سے وہی نازل نہیں ہوئی، اس شخص نے یہ ڈیسیژن کیا. آپ دیکھیں صحابہ کرام خلفائے راشدین کے بھی کسی ایسے ڈیسیژن کو جو سنت سے ہٹ کے ہو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. اور جامعہ ترمذی میں تو عبداللہ ابن عمر سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سنت ہے. پہلے اس نے منوا لیا میری طرح نا، جس طرح میں پہلے منوا لیتا ہوں کہ تھانوی رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو بریلوی کہتے ہیں جی یہ تو گستاخی ہے، نال ہی میں چشتی رسول اللہ سوٹ دینا. یہی کام کیتا انہیں شامی نے. انہیں پہلے حضرت ابن عمر کو منوایا، انہوں نے کہا یہ تو سنت ہے حج تمتع. پھر ساتھ ہی اس نے کہا آپ کے والد تو منع کرتے تھے اس سے، حضرت عمر. اللہ اکبر. لیکن وہ عمر کا بیٹا تھا اور نبی کا صحابی تھا عبداللہ ابن عمر. انہوں نے کہا مجھے بتا، اگر کسی معاملے میں نبی علیہ السلام کی کوئی حکم دے اور میرا والد اس کی مخالفت کرے تو کیا رسول اللہ کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ اس نے کہا نبی کی بات مانی جائے گی. تو انہوں نے کہا پھر نبی علیہ السلام نے حج تمتع کو جاری کیا. بلکہ مشرکین عرب تو حج تمتع کرنے کو گناہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی سفر میں آپ حج اور عمرہ کو جمع کریں، اور نبی علیہ السلام نے یہ جاہلیت کی رسم توڑی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قیامت تک کے لیے اب حج اور عمرہ اس طرح داخل ہو گئے، اپنی انگلیاں یوں داخل کی. اب کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا. حج تمتع قیامت تک جاری رہے گا. دیکھ لیں دو خلفاء سیدنا عثمان اور سیدنا عمر کتنے تگڑے بندے ہیں. انہوں نے بھی پولیٹیکلی ڈیسیژن لیا، وہ جس وجہ سے لیا وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. ان کے ڈیسیژن کے باوجود امت نے ان کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا. اور میں نے بتایا کریڈٹ جاتا ہے سیدنا علی کو. انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر اس کو ایسا اسٹیبلش کیا. بعد میں حضرت معاویہ نے بھی کوشش کی حج تمتع کو بند کروانے کی، لیکن امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ بھائی کتابوں کا دین ہے، یہ بابوں کا دین نہیں ہے. یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں. یہ حدیثیں بخاری مسلم میں صدیوں سے لکھی ہوئی تھی. قصور میرا یہ ہے کہ میں نے پبلک کے آگے ان کو پیش کیا ہے اور پبلک کو چڑھا دیا ہے ان کے بڑوں کے اوپر. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اب سمجھ آئی کہ یہ نبی کے مقابلے پہ چاہے آج کا کوئی انسان آئے، چاہے نبی کے اپنے زمانے کا انسان آئے، بات اس کی مانی جائے گی جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ مولا علی سکھا رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر سکھا رہے ہیں. میں اس قسم کی کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں. خلفائے راشدین کے کئی ایک ڈیسیژنز جو امت نے ماننے سے انکار کیا اس زمانے کے لوگوں نے بھی، اور الحمدللہ سنت آج اسی طریقے سے جاری ہے اللہ کے فضل سے.